الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اور بڑائی اور کبریائی کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے۔ ان تمام صفات اور اختیارات میں اس کا وحدہ لا شریک ہونا اس امر کو مستلزم ہے کہ جملہ عبادات کے لائق رکوع، سجود، نظر و نیاز، دعا، استغاثہ، استعاذہ، صدقہ، خیرات، قربانی، طواف سمیت تمام عبادات کے لائق اللہ کے علاوہ کسی کو نہ سمجھا جائے۔ یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ ہے، یہی تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا منہج ہے۔ ان کا منہج اور عقیدہ اس بات سے بال برابر بھی مختلف نہیں، اور رحمت اور بخشش کی دعا تمام صحابہ کرام، تابعین عظام، اہل بیت رسول، محدثین، اولیاء اور فقہاء اور امت کے تمام سلف و خلف کے لیے، جنہوں نے اللہ کے دین سے وفا کی، اللہ کے دین کی آبیاری کی، اس رستے میں آنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ اللہ رب العزت ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ حمد و ثنا، درود و سلام اور دعا کے بعد اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈرو
اللہ سے ڈر جاؤ اور اسی کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تم سب ایک دن اس کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔ اس دن کا آنا امر یقینی ہے، یوں سمجھو کہ بس وہ آ چکا۔ اس دن کی کامیابی اور کامرانی کا انحصار انسان کے ایمان اور تقوی پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبات سے تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ ہدایات آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہیں، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا موضوع تربیت اولاد کے تعلق سے اس نقطے پر مرکوز تھا کہ اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں ہو سکتی تا وقتے کہ اپنی اولاد کو علماء کا ادب اور احترام نہ سکھا دیا جائے، کیونکہ علم تو علماء کے پاس ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ گزشتہ خطبہ میں یہ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت قرب قیامت علم کو کیوں کر اٹھا لے گا۔ فرمایا کہ علم لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ علم علماء کے اٹھا لیے جانے سے اٹھا لیا جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ہم اپنی اولاد کو جہالت سے دور دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو علماء کی مجالس اور علماء کا قرب، اور وہ بھی ان کے احترام اور ان کی قدر و منزلت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو سکھایا جائے۔ یہ علماء کی مجالس ہیں جن میں سوائے خیر کے انسان کو کچھ اور حاصل نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کو ایک عطر فروش اور ایک بھٹی سلگانے والے کی مانند قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث متعدد بار آپ علماء سے سن چکے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھی اور بری صحبت والے کی مثال ایک خوشبو بیچنے والے، خوشبو کو اٹھانے والے اور بھٹی میں پھونکنے والے کی مانند ہے۔ حامل المسک، رہا عطر فروش، اما ان یحذیک اما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، فرمایا تین میں سے کوئی ایک کام ہوگا، اور تینوں کام فائدے سے بھرپور ہیں۔ یا تو وہ تجھے تحفتاً وہ دے دے گا، یا تو اس سے قیمتاً خرید لے گا، اور یہ ایسی بھلائی ہے کہ اگر یہ قیمتاً بھی مل رہی ہو تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آپ کو اگر دنیا اور وما فیہا کی دولتیں لٹا کر ہدایت مل رہی ہو، اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔
ہدایت اتنی قیمتی ہے، ایمان اتنا قیمتی ہے۔ دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی، حامان کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی، لیکن یہ لوگ ایمان سے محروم تھے۔ تو فرمایا یا تو وہ تجھے تحفتاً دے دے گا یا تو اس سے قیمتاً خرید لے گا، اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، جب تک تو اس کے پاس بیٹھا رہے گا تجھے پاکیزہ خوشبو کی لٹیں آتی رہیں گی، جس سے تیرا دل و دماغ معطر ہوگا، تیرے اندر تازگی کا احساس پیدا ہوگا۔ یہ ہے اچھی مجلس کی مثال، اور اس کا مصداق علماء ربانیین کی مجلس سے بہتر اور زیادہ حقیقت کے قریب اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بری مجلس کی مثال فرمایا کہ گویا کہ اگر تو اس کے پاس بھٹی پھونکنے والے کے پاس بیٹھا ہو، کوئی چنگاری اٹھ کے تیرے کپڑوں کو جلا دے گی، اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو پھر بھی جب تک تو وہاں بیٹھا ہے تجھے بدبو کا اور تپش کا اور حدت کا سامنا ہے، عجیب قسم کی ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا علماء ربانیین کی مجالس کا اہتمام وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں جا کے ہمیں خیر حاصل ہو، ہم اپنے دامن کو بھلائیوں سے سمیٹ سکیں، اور دوسرا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بری مجالس سے بچ سکیں۔ بری مجالس میں صرف کیے جانے والے اوقات اگر علماء کی خیر پر مبنی مجالس میں صرف کیے جائیں تو انسان کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو بری مجلس سے بچا اور دوسرا اس نے فوائد سے، برکات سے اپنے دامن کو، اپنی جھولی کو بھر لیا۔ ایسی مجالس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے، اس کے تعلق سے ایک اور حدیث سماعت کیجیے۔ اس کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو اپنی جامع میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض فضلا عن کتاب الناس، یہ جو لوگوں کے اعمال کو درج کرتے ہیں فرشتے، ان کے علاوہ بھی اللہ کے اور بہت سے فرشتے ہیں، فرمایا وہ زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ بُغْيَتِكُمْ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب وہ کسی ایسی قوم کو پا لیتے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اور اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک حلقہ بنا لیا جائے، ان میں ایک آدمی درمیان میں بیٹھ جائے، ان کو کہے کہ 100 دفعہ تم سبحان اللہ کہو، پھر 100 دفعہ سب سبحان اللہ کہنے لگیں، پھر وہ کہے اب 100 دفعہ الحمدللہ کہو، پھر کہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس کو بدعت سمجھا کرتے تھے۔ اس طرح اجتماعی طور پہ ایک آدمی کے کہنے پہ سب کا بیک آواز ہو کے ذکر کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ وہ جب دیکھتے ہیں کسی کو وہ مجلس مل جائے جس میں وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اللہ کی بزرگی بیان کر رہے ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں، واعظ و نصیحت کر رہے ہوں، اللہ کی یاد دلوانا، جیسے اب الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے، صرف اس کے فضل و کرم سے، اپنی حیثیت میں ہم ناکارے ہیں۔ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں بیٹھے؟ کسی بادشاہ کا، کسی وزیر کا، کسی دنیا دار کا؟
کس کی خوشنودی کو پانے کے لیے اللہ کے بندو یہاں آئے ہو؟ فرمایا کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ ساتھی کسی ایک مقصد کے لیے نکلے ہوں اور وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں، ایک دوسرے کو کہیں بھئی جا کے جو ہم چاہتے ہیں اس کو تلاش کرو، جس کو مل جائے وہ دوسروں کو آواز دے دے، دوسروں کو بلا لے، اس کو کال کر لے۔ اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ فرشتے ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں، پھر وہ آواز دیتے ہیں ہلوموا الی بغیتکم، وہ آ جاؤ، تمہارے مقصد کی شے مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، فَيَحُفُّونَ بِهِمْ حَتَّى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک وہ تہ بتہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ ہر چیز پہلے سے جانتا ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے تم میرے بندوں کے پاس سے ہو کر آئے ہو، کیف ترکتم عبادی یصنعون، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو، وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یحمدونک ویمجدونک ویذکرونک، اے اللہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری عطا کردہ نعمتوں پر تیرا شکر بجا لا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھے یاد کر رہے تھے، میری بزرگی بیان کر رہے تھے، میری تعریف کر رہے تھے، ہل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کانوا اشد لک تمجیدا وتحمیدا وذکرا، اے اللہ پہلے سے زیادہ تیری تعریف کرتے، تیری بزرگی بیان کرتے، اگر تجھے دیکھا ہوتا پہلے سے زیادہ تجھے یاد کرتے۔ پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں؟ ایُّ شیء یطلبون، چاہتے کیا ہے؟ کہا جاتا ہے اے اللہ وہ تیری جنت چاہتے ہیں، یطلبون الجنہ۔ پھر اللہ رب العزت پھر پوچھتے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ هل رأوا الجنہ، کہتے ہیں اللہ جنت کو تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ ابھی تو نہیں دیکھا تو وہ یہ عمل بجا لا رہے ہیں، اگر دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کانوا اشد حرصا وطلبا منک الجنہ، اے اللہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ وہ جنت کی طلب کرتے اور جنت کی نعمتوں کی حرص کرتے۔ پھر سوال ہوتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ وہ جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ رب العزت اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو ان کے ذکر کا کیا عالم ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے وہ جہنم سے خوف زدہ ہوتے اور تیری پناہ طلب کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مجلس کی اہمیت کا اندازہ ان الفاظ سے لگائیے جو آگے بیان ہونے والے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی تھا جو خطا کار سا آدمی تھا، وہ اس مقصد سے آیا بھی نہیں تھا، وہ تو کسی اور کام سے آیا تھا، یعنی کسی بندے سے کام ہو یا اس کی والدہ اس کے گھر والے اس کو بلا رہے ہو، میں تو انہوں بلان آیا سی
میرا کام تو اتنے کوئی نہیں سی، میں تو کسی نے سدن آیا سی۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہ بندہ تو ان میں سے تھا ہی نہیں، وہ تو ان میں سے نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم القوم لا یشقى جلیسہم، یہ میرے ایسے معزز اور مکرم بندے ہیں، اگر کوئی ان کی ہم نشینی بھی اختیار کر لے اور وہ بھی بیکار نہیں رہتا، وہ بھی خائب و خاسر اور بدبخت نہیں رہتا، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا۔ اس حدیث کا اولین طور پر مصداق اگر کسی کی مجالس ہیں تو وہ علماء ربانیین ہیں، جو ہمیں اللہ کی صحیح پہچان کرواتے ہیں، اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کے کرنا سکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی بڑائی کا احساس ہمارے دلوں میں جاگزی کرتے ہیں، اس کے حضور جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ کیا یہ خیر نہیں ہے؟ اگر یہ خیر ہے تو پھر آپ ایمانداری سے بتائیے، ہم اپنی اولاد کی تربیت علماء کی مجالس اور ان کے احترام اور قدر و منزلت کا احساس ان کے دلوں میں اجاگر کیے بغیر کیسے کر سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے علماء کی مجالس جو کہ تربیت اولاد، بلکہ یوں کہنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے۔ جتنا ہماری اولاد علماء کے قریب ہوں گے، رب کعبہ کی قسم وہ اتنے ہی زیادہ فتنوں سے بچے ہوئے ہوں گے، شبہات سے بچے ہوئے ہوں گے۔ اور جتنا ان کو علماء کی مجالس سے تعلق نہ ہوگا، اسی قدر زیادہ وہ فتنوں کا بھی شکار ہوں گے، شبہات کا بھی شکار ہوں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن پھر وہ بات جب یہ علماء اور ان کی مجالس کی قدر و منزلت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم لفظ علماء بولتے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس میں جعل سازی بھی اتنی ہی زیادہ متوقع ہوتی ہے۔ نوٹ جتنا قیمتی ہوگا اس جیسا جعلی نوٹ بھی اتنا ہی زیادہ مارکیٹ میں متداول ہونے کی توقع ہوگی۔ اگر کسی نے جعلی نوٹ بنانے کی مشین لگائی ہی ہوگی تو اس کی سب سے پہلے خواہش یہی ہوگی نا بھی 5,000 کا نوٹ بنائے یا 1,000 کا نوٹ بنائے۔ یہ روپے 2 روپے کا 10 روپے کا نوٹ بنا کے وہ راتوں رات امیر تو نہیں ہو سکتا۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے 2 نمبر بھی 2 نمبر ہی کہتے ہیں نا ہمارے، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر اور نہ جانے کیا کیا، اور اس میں جعل سازی کے امکانات اتنے ہی زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم لفظ علماء بولتے ہیں تو علماء سے مراد کون ہے۔ یاد رکھیے علماء سے مراد اللہ کی شریعت کا علم رکھنے والے ہیں۔ جب ہم علماء کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی شخصیت کے نام کے ساتھ ڈاکٹر یا انجینئر کا سابقہ یا لاحقہ ہمیں نظر آئے تو ہم محض اس بنا پہ کہ اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا اضافہ ہے، انجینئر کا اضافہ ہے، ہم اس کو عالم نہیں سمجھتے۔ ہاں اگر کسی نے اپنا علاج کروانا ہے تو یقیناً اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے، پھر اس کو عالم کے پاس تو نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی نے اپنی بلڈنگ بنوانی ہے، کوئی مشین بنوانی ہے تو واقعی پھر انجینئر کے پاس جائے، پھر اس کو عالم کے پاس تو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کیسی ناانصافی ہے کہ جب دین کے فہم کی بات آئے، دین کے علم کی بات آئے، اس کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ انتہائی یتیمانہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے علماء پہچانے جاتے ہیں
قرآن و سنت کے علوم میں گہرائی کی بنا پہ علماء اپنے ناموں کے ساتھ ڈاکٹرز، انجینئرز اور ایڈوکیٹ وغیرہ جیسے سابقے اور لاحقوں سے نہیں پہچانے. اور علماء جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ علم دین میں رسوخ سے پہچانے جاتے ہیں. کسی عالم کو پہچاننے کے لیے، ڈاکٹر انجینئر تو بعد کی بات ہے، اس کو پہچاننے کے لیے اس کا ایف اے بی اے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کسی لگی لپٹی کے بغیر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ ایف اے ہونا، بی اے ہونا، ایم اے ہونا، یہ ایک الگ قسم کی خاصیت ہے. اگر علم دین میں رسوخ کے بعد وہ ایف اے ہے، ایم اے ہے، ایم فل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فبیہا، ٹھیک ہے. لیکن اگر علم دین میں رسوخ نہیں ہے اور اپنی اس کمی کو وہ ان سابقوں اور لاحقوں کے ساتھ چھپانا چاہتا ہے، ہم اس کو چھپنے نہیں دے سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علماء دین کے علم میں گہرائی سے پہچانے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اسے دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا. اور علماء جب ہم لفظ بولتے ہیں تو علماء سے مراد وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العزت نے مجاہدین کا قسیم قرار دیا ہے. یعنی ایک ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور ان کے ساتھ وہ جماعت جو اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرتے ہیں، وہ مراد علماء ہے. سورہ التوبہ میں فرمایا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکلیں اور لڑائی کے لیے پہنچ جائیں میدان. اب ان کا جو لڑائی کے لیے جانا میدان میں، وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ہی ہے. لیکن فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے وہیں پہ چلے جائیں، بلکہ فرمایا کہ امت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور پھر یہ دین کے علم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم میں لوٹیں، ان کو انذار کریں، ان کو اللہ کا پیغام سنائیں، دین کے معانی اور مفاہیم سمجھائیں، ان کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ یہ لوگ ان علماء کی رہنمائی کے نتیجے میں وہ برے انجام سے بچ جائیں، ناکامی اور خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ ہے علماء. اور جب ہم علماء کہتے ہیں تو علماء سے مراد وہ جماعت ہے جو سلف صالحین کے منہج پر ہو، جو علم سلف سے لینے والے ہوں، جن کی ایک سند ہو، جو مستند طریقے سے علم حاصل کر چکے ہوں. ہم عالم اس کو نہیں سمجھتے جو آئے روز ہمیں نئی نئی باتیں سنانے والا ہو. کوئی نئی گل دسو جی، نئی بات بتائیں جی. کسی کا نئی نئی باتیں بتانا یہ اس کے عالم ہونے کی نشانی اللہ کی قسم نہیں ہے. علماء کیا بتاتے ہیں؟ جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا. چلتے 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 یہ سلسلہ حضرات صحابہ کرام تک پہنچے، اور حضرات صحابہ کرام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے.
وہ شخص جس کا سلسلہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، یا جس کے دل میں سلف صالحین کے تعلق سے میل موجود ہو، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، حضرات محدثین، حضرات فقہا کے بارے میں، وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے دین کی الف بے بھی سیکھ سکیں۔ اس کے پاس خود کچھ نہیں، وہ کہاں سے لائے گا؟ جن سے لینا تھا ان کے بارے میں تو یہ بدگمانی کا شکار ہے، یہ کہاں سے لائے گا؟ اس کا مطلب اس کی تعلیمات خانہ ساز ہیں، گھر بیٹھ کے بنائی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ آپ کو نئی نئی باتیں سنائیں اور آپ اس کو کسی کے عالم ہونے کا معیار یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو نئی نئی باتیں سنا رہا ہے، ڈر جائیے، بچ جائیے، اپنے آپ کو بچا لیجئے، اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے شیخ حضرت حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی وفات کے موقع پہ میں یہیں بیٹھا تھا، حافظ خالد سید صاحب تشریف لائے، جو کہ پہلے ادھر اڈے والی مسجد مدینہ مسجد میں امام ہوا کرتے تھے، اب وہ چاکرا میں چلے گئے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے، حافظ صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ خیر ہو رہا تھا، حافظ رحمہ اللہ کے بارے میں وہ فرمانے لگے، ایک دفعہ ہم نے حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ کو اپنی مسجد میں دعوت دی کہ وہ ہمیں واعظ فرمائیں، درس ارشاد فرمائیں۔ حافظ صاحب تشریف لائے، نماز ہم نے پڑھی، نماز کے بعد میں لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور میں نے ان کو اس کی اہمیت، درس کی اہمیت کو ان کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے میں نے یہ کہہ دیا۔ کیا کہا؟ میں نے کہا آج ہمارے پاس ہمارے شیخ تشریف لائے ہیں، حافظ عبد الحمید اظہر حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں، آج ہمیں کوئی نئی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ اکبر کبھی، کیا کہا؟ آج ہمیں کوئی نئی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اب یہ بات کسی اور آدمی کے بارے میں کہا جائے وہ تو بغلے بجائے گا، خوشی سے چھلانگے لگائے گا، کیا بات ہے، اس نے میری صحیح قدر کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ان علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے، کیسا اسوہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں ہم ناکاروں کے لیے۔ اللہ اکبر، حافظ صاحب تشریف لائے، اپنی مسند پر براجمان ہوئے، اور قبل اس کے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں فرمانے لگے، بھائی ہم کوئی نئی بات سنانے آپ کو نہیں آئے، ہمارے پاس نئی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ ہم وہی سنائیں گے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا، وہ سلف صالحین، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس امانت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اپنے دلوں میں محفوظ کیا اور پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، ہم تو اسی کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہدایت ہے تو اگر صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہدایت نہیں۔ یہ ہے علماء۔ آج کون ہے جی علماء؟ وہ ہے جناب جو آپ کو استدلال کر کے بتا رہے ہو، کہاں سے؟ ہالی ووڈ کی فلموں سے، ہالی ووڈ کی فلموں سے استدلال کیا جا رہا ہے جی، وہ آپ نے دیکھا، لائک دس لائک دیٹ۔ یہ علماء کی پہچان ہے؟ یہ علماء کی پہچان نہیں ہے۔ کسی کا ٹیڑھا میڑھا منہ کر کے انگریزی بولنا یہ بھی عالم کی نشانی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کو عربی زبان کے اوپر عبور حاصل ہو، جس کو وہ زبان جس میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے، اس کے اسرار و رموز سے اس کو آشنائی ہو۔ یہ لوگ عربی زبان سے بالکل نابلد، اور اصول حدیث، اصول فقہ وغیرہ جیسے عظیم الشان علوم سے نابلد،
اور یہ صرف آپ کو انگریزی کے 4 لفظ سنا کے آپ کو مروب کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا بات. یہ عالم ہونے کی نشانی ہے. اور انٹری جس کی جتنی زیادہ خوبصورت انٹری ہو ہالی ووڈ کے کسی ہیرو کی طرح یا کسی ریسلر کی طرح، وہ بڑا عالم ہوتا ہے. جناب وہ ہیوی بائک لیا ہے، ہیوی بائک لے کے وہ تشریف لا رہے ہیں کہاں؟ بالکل سٹیج کے اوپر. کیسے آ رہے؟ ہیوی بائک کے اوپر، اور وہ ہیٹ سا پہنا ہوا ہے اور جینز پہنی ہوئی ہے. یہ کون صاحب ہے جی؟ یہ ہمیں دین سکھانے آئے ہیں. اور ان کی انٹری دیکھ کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تالیاں بجا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنے علماء کو ایسے دیکھا ہے؟ وہی جو گزر گئے جن کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ تو وہ جن کو آپ نے دیکھا ہے ان کو آپ نے ایسا دیکھا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ کو ایسے دیکھا ہے؟ حافظ عبد الرشید اظہر رحمہ اللہ کو ایسے دیکھا ہے؟ دور حاضر کے جو علماء ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ کو ایسے دیکھا ہے آپ نے؟ مولانا ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ کو آپ ایسے دیکھتے؟ حافظ مسعود عالم سے بڑھ کے یہ لوگ علماء ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو ابجد کا بھی علم نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے عالم ہونے کی نشانی؟ نئی نئی باتیں سنانے والے عالم نہیں ہوتے. یہ بات ذہن میں رکھ. عالم وہ ہے جو اس رستے پر ہے جس کو اللہ نے سبیل المومنین قرار دیا، جس کے اولین مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں. اگر حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے کسی کے دل میں ذرا سی میل موجود ہے، وہ شخص عالم نہیں ہے، وہ بدعتی ہے. یہ اس کے بدعتی ہونے کی نشانی ہے. محدثین تو اس سے علم نہیں لیتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں بہت سے اہل علم کے اقوال ذکر کیے ہیں. ان میں سے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں سے حدیث نہیں لینی، فلاں سے حدیث نہیں لینی. کیوں جی؟ وجہ اس کی یہ ذکر کرتے ہیں، کان یسب السلف، وہ سلف صالحین کو برا بھلا کہا کرتا تھا، اس سے ہم حدیث نہیں لیں گے. الاسناد من الدین، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یہ سلسلہ سند یہ ہمارا دین ہے. یہ سلسلہ سند سے مراد کہ آپ کے شیخ کون ہیں، ان کے شیخ کون ہیں، ان کے شیخ کون ہیں، اس کو سلسلہ سند کہا جاتا ہے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا، جس کے جی میں جو آتا وہ کہتا رہتا اور لوگ اس کو دین سمجھا کرتے. یہ اسلام ہے، یہ یہودیت یا نصرانیت نہیں ہے کہ جس کے جی میں جو آئے وہ کہہ دے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اور اس کی بات کو پرکھنے کا کوئی معیار ہی موجود نہ ہو. اللہ محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس حدیث کی خدمت کی اور ہمیں بتا دیا کہ اگر کوئی چوری کرنے آئے تو اس کو آپ نے پہچاننا کیسے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دین کوئی یتیم دین ہے؟ یہ تو ہماری لا علمی ہے، ہماری جہالت ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں پائے، علماء کے پاس بیٹھے نہیں، ان سے کسب فیض نہیں کیا. بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے ہم نے ان کا احترام بھی نہیں. کسب فیض تو بعد کی بات تھی نا، بادب با نصیب بے ادب بے نصیب. کسب فیض تو بعد میں ہونا تھا، ہم پہلے احترام تو کرتے، ان کی قدر و منزلت کا خیال تو رکھتے، نتیجتاً ہمیں یہ علم حاصل. آج جناب عالم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ایک بہترین سا یوٹیوب چینل بناؤ اور کوئی اچھا سا اس کا نام رکھو اور ویڈیو اپلوڈ کرو اور اچھا سا تھم نیل لگاؤ کہ لوگ اس کو سننے پہ، اس کو کلک کرنے پہ مجبور ہو جائیں. یہ ہے جی عالم دین. اور کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ اپنی ویورشپ، اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ. یہ عالم دین ہونے کی نشانی نہیں ہے. اور علماء کون ہوتے ہیں؟ علماء وہ ہوتے ہیں جو فتنوں کے دور میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی بصیرت اور علم کے ساتھ
فتنوں سے نہ صرف محفوظ رہتے ہیں بلکہ لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ہے نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الفتنۃ اذا اقبلت يعرفها كل عالم واذا ادبرت يعرفها كل جاہل۔ جب فتنہ آتا ہے تو اس کو صرف علماء پہچانتے ہیں، جب فتنہ آ کے گزر جاتا ہے پھر ہر جاہل بھی پہچانتا ہے کہ وہ فتنہ تھا، لیکن اب پہچاننے کا کیا فائدہ، اس کا شکار تو تم ہو گئے۔ یہ علماء کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ بصیرت ہوتی ہے، اور علماء وہ نہیں ہوتے جو فتنوں کو بھڑکانے والے ہوں، کسی کے خلاف آپ کو خروج کا درس دیں، یہ علماء کے ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اور اس کو نام دیں حق گوئی کا، ہم بڑے حق کو ہیں جی، غلط ہمیں کو برداشت نہیں ہوتی، غلط ہمیں کو برداشت نہیں ہوتی، اسی بڑے حق گو ہیں، اور اس کی آڑ میں وہ فتنوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے معاشرے میں جتنا زیادہ لوگوں کے دینی جذبات کا سہارا لیا جاتا ہے اپنے منفی پروپیگنڈے کے لیے، کسی اور چیز کا نہیں لیا جاتا۔ یہ سیاسی وابستگیاں بعد کی بات ہے، پہلے مذہبی وابستگی کا سہارا لیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء ربانیین کا دامن نہیں پکڑا، ہر چیز کو جذباتی انداز میں، اور کتنی جانیں چلی جاتی ہیں ان جذبات کو بھڑکانے کے ساتھ، وہ حقیقت میں فتنوں کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اور نام کس چیز کا دے رہے ہوتے ہیں؟ حق گوئی کا۔ ہم تو حق گو ہیں۔ کوئی گارڈ بھی اپنی کلاشن کوف سے اپنے ہی جو ہے وہ آقا کو قتل کر دیتا ہے، اس کے اوپر حق گوئی کے نام۔ یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک بینک کا جو گارڈ تھا اس نے اپنے کیشیئر کو اپنے ہی گن کے ساتھ فائر کر دیا۔ واقعہ ہے آپ کے ذہن میں کہ نہیں؟ کیا ہوا تھا؟ کہا جی یہ کہتا ہے کہ جناب سنتے دین میں نہیں ہے، سنتے نہیں، اور اس کو بجائے یہ کہنے کے کہ تو نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لوگ اس کے ساتھ مل گئے، نعرے لگانے لگ گئے کہ جناب یہ دیکھو جی کیسا مجاہد آدمی۔ اللہ کے بندو، یہ جہاد اور دینی اور اصطلاحات کا جتنا بے دریغ لوگوں نے استعمال کیا آپ کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، ہمیں کب عقل ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ بقیہ سلسلے کی بات اللہ نے چاہا آئندہ درس میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا